أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. سامعین کرام، اگر کوئی اچانک آپ کو حاجت در پیش آ جائے، کوئی مصیبت، کوئی آفت آ جائے، کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائیں، کوئی بڑی مشکل آ جائے، کوئی بڑی مصیبت آ جائے، یا ایسی حاجت جو پوری نہ ہوتی ہو، دعائیں قبول نہ ہوتی ہو، یا بیماریوں کا شکار رہتے ہوں، بدقسمتیوں کا شکار رہتے ہوں، ایسے حضرات کے لیے ایک نہایت مفید اور مجرب عمل ہے. اللہ تعالیٰ کے چار مبارک نام ہیں، ان کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے. یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم. اللہ تعالیٰ کے چار نام ہیں، یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم. تو سخت سے سخت مرض کے لیے، سنگین مقدموں میں فتح یاب ہونے کے لیے، ہر طرح کے دشمنوں پر غالب رہنے کے لیے، مصیبتوں کو، آفتوں کو دور کرنے کے لیے، جائز حاجت اور جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، زندگی میں کامیابی کے لیے، یہ انتہائی مفید اور مجرب وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ چار بابرکت نام ہیں، ان کے اندر برکتوں کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، عظمتوں کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، کرامات وہ پوشیدہ ہیں، مخفی ہیں ان چار مبارک ناموں کے اندر. یہ جو وظائف ہیں، یہ بزرگوں کے آزمائے ہوئے وظائف ہیں. ایسے ناممکن کام ان چار اسماء مبارک پڑھنے سے ہو جاتے ہیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ناممکن کام کو ممکن بنانے کے لیے ان کا پڑھنا انتہائی مفید اور مجرب ثابت ہوا ہے. ان کا پڑھنا انتہائی مفید اور مجرب ثابت ہوا ہے. تو یوں سمجھیں کہ یہ ایک آب حیات ہے، جو اس کو پڑھتا جائے گا انشاءاللہ العزیز زندگی میں کامیابی حاصل کرتا جائے گا. جو روزانہ ان چار مبارک ناموں کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ العزیز تھوڑے ہی عرص کے اندر نہ صرف اس کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بلکہ آنے والے دنوں میں بھی وہ پریشانیوں اور مصیبتوں، آفتوں سے وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ العزیز. زندگی میں اس کو کامیابیاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ حاصل ہوتی رہیں گی. تو یہ جو چار مبارک نام ہیں، اس کا جو وظیفہ ہے، جو بھی کرے گا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ کامیاب اور بامراد ہوگا. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہایتی توجہ کے ساتھ سنیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی. بعد نماز عشاء آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں، 2 نوافل پڑھنے ہیں صلاۃ الحاجت کے. اس کے بعد اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. پھر 41 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 41 مرتبہ پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم 500 مرتبہ پڑھنا ہے. 5 تسبیحات کرنی ہیں، 500 مرتبہ پڑھنا ہے. تو آپ دوزانہ ہو کر بیٹھ جائیں گے، صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے، کوشش کریں کہ غسل کریں اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو کا استعمال کریں، اور قبلہ روح آپ نے بیٹھنا ہے. آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہو، نہایت ادب اور احترام کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے. اور 5 تسبیحات ان 4 مبارک ناموں کی کرنی ہے، یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم.
تو چار تسبیحات جو ہیں وہ آپ نے تشہد کی حالت میں بیٹھنی ہے، دو زانوں بیٹھ کر کرنی ہے، اور ایک تسبیح جو ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ سجدے کے اندر کریں، یعنی کہ 100 مرتبہ جو ہے سجدے کے اندر جا کر پڑھ لیں۔ اگر 100 مرتبہ نہیں پڑھتے تو کم از کم 41 دفعہ جو ہے پڑھ لیں، بقایا جو ہے آپ سب کی سب جو ہے دو زانوں بیٹھ کر پڑھ لیں۔ تو جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، دعا میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ پھر جو ہے آپ نے 27 مرتبہ جو ہے آپ نے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ جو ہے آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ جو ہے یا ذا الجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ پھر جو ہے آپ نے دعا مانگنی شروع کرنی ہے، اپنی حاجت کے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے، انتہائی عاجزی اور انکساری اور کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور دعا جو ہے مانگنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور دعا جو ہے وہ مکمل کرنی ہے۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں وظائف تو ان کو جو ہے فائدے حاصل ہوتے ہیں، ان کے جو ہے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلات اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ دور ہو جاتی ہیں، آفتوں سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں رب کریم ذوالجلال والاکرام کے فضل کے ساتھ۔ اور بہت سارے حضرات ایسے بھی ہیں جن کو جو ہے وظائف کے جو ہے اثرات نظر نہیں آتے، ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں جو ہے غصہ ہے، کینہ ہے، حسد ہے، آپ کا دل جو ہے وہ صاف نہیں ہے، آپ وظیفہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، یا ناجائز حاجت کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ کے دل کے اندر جب تک بغض رہے گا، دل کی صفائی نہیں ہوگی، حسد اور کینہ جو ہے وہ دور نہیں ہوگا، یا جب تک آپ کی زبان جو ہے غیبت سے محفوظ نہیں رہے گی، بدخوئی سے محفوظ نہیں رہے گی، گالی گلوچ سے جو ہے آپ اپنی زبان کو نہیں روکیں گے، اور جھوٹ سے نہیں روکیں گے، تو وظائف کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم حضرات یہ کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، 5 وقت کی نماز تو پڑھتے نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وظائف کے اندر تاثیر آ جائے، ایسا ہونا ممکن نہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی لازماً ہے، اور پھر وظیفہ کریں، پہلے نماز کی پابندی کریں پھر وظیفہ کریں، اور وظائف کے بعد بھی آپ نے جو ہے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز جو ہے یہ انسان کے لیے سب سے بڑا فرض ہے، یہ انتہائی جو ہے اہمیت کی حامل جو ہے عبادت ہے۔ نماز کو کسی بھی حالت میں جو ہے آپ نہیں چھوڑ سکتے، تو نماز کا آپ نے اہتمام لازماً کرنا ہے، کوشش کریں کہ با جماعت نماز ادا کریں، انشاءاللہ العزیز مسائل ویسے ہی حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ انتہائی مفید اور مجرب وظیفہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔